جادو کسے کہتے ہیں، یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں، ادھر توجہ بھائی، ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹانگیں کاٹ دی، کبوتر بنا دیا، اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے، آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے، پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر، یہاں سے ہم نے کبوتر نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک میجک شو میں نے دیکھا، ایک آدمی دو آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے، پتا چلا یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، ایک جیسی شکل ایک جیسے کپڑے، تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے، ایک لگ رہے تھے، اب یوں ہوئے تو دو، وہ آدمی سر پٹخ کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں، جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا، رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے، پیچھے جن نظر اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ کہ جن نظر آ جائے پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جن نظر آتا ہی نہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے، یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے، کہ جنات میں شرارت غالب ہے اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا، اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں، شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی. ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں، انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں. طاقتور ہونا الگ چیز ہے، روب ہونا، جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں. اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ایلومینیٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں، تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کو بہت ہی وحشتناک کام کریں گے. تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں، وہ کہ بھئی یہ اب ہمارا بندہ ہے. وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے، کہ ماں کو مار دو، باپ کو مار دو، یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے پکا. پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کرے. ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا، ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے، بھائی میں یہ نہیں کر رہا، میں کیوں کروں. آپ کو پتا ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا، کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا، وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے. تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں، اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے. تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، بہت ہی وحشتناک کام، تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے. وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا، وہ کوئی گھیرا لگا کے کسی کا نام پڑھ کے یا اس کا پتلا بنا کے، ٹھیک ہے نا، اس میں جیسے سوئیاں لگا دی، تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو، اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کو فوکس کرنا ہے. اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نجاست سے قرآن لکھنا، یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا، تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں. الٹا قرآن لکھنا، معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا. اب ظاہر ہے بچہ ایک تو ویسے ہی بچہ، پھر وہ جب مر جاتا ہے تو اور قابل ترس ہوتا ہے، تو اس کی ہڈیاں نکال کے ایسے عمل کرنا. گند کھانا، گوبر، یہ جادوگر گوبر بھی کھاتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، گند کھاتے ہیں، کیونکہ ایک تو سور کھاتا ہے نا انسان، وہ تو پھر بھی دنیا میں بہت سے، لیکن گوں دنیا میں کوئی بھی نہیں کھاتا. تو ایسا وحشتناک عمل کہ گوں کھانا. ایک لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو رہا تھا، مجھے ایک صاحب نے خود بتایا، جو وہ علاج کروا رہے تھے ان سے، جادوگروں سے علاج کرانے ہوگا حماقت دے. تو وہ پھڈا ان کا ہو گیا، تو وہ کہہ رہا تو کتنا گوں کھاتا ہے بتا. وہ کہہ رہا میں اتنا کھاتا ہوں، اتنا وہ بتا رہا میں اتنے کلو کھاتا ہوں، تو میرے سے بحث کر رہا ہے. ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا، تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے، 6 لڈو کھا جائے. تو یہ ان کے تو یہ ہوتے گندے میلے کچیلے. ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں، تو جتنا گند میں رہتے ہیں، جتنے وحشیانہ عمل، خون پی رہے ہیں جی، صحیح ہے نا، زندہ مرغے کا خون پی رہے ہیں، ایسے وحشیانہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے، تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے،
بلکہ اس میں بھی یہ سبب ضعیف ہے نا. جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں, تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے. تو سامنے والا اگر دیندار ہے, کانفیڈنس ہے, وہ نین چیزوں میں پڑتا تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے, وہ ڈرتے ہیں. وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ. اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے, پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. یہ بات جو میں نے دعویٰ کی اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے, ایک بزرگ کی قبر تھی, تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگ, پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے, مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے, لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں, لات مارتے ہیں, وہاں جا کے لگتے. ہم نے کہا سینس لیس بات ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ خود جا کے دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے, ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو. تو آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا صدر کھل گیا کچھ ہو گیا تو تھپڑ نہ لگا دیں. تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا, جو مر گیا وہ بیچارہ گیا. بزرگ تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت لات نہیں مارتے, تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سے کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا ایمان کمزور ہے. اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے, داڑیاں تھیں ان کی. جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں, اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے, ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک دم دھکا لگائے, کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار اتنا دور نہیں تھی, چند میٹر دور تھی, دیوار سے جا کے لگے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو, اچھا ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں. پھر دوسرا بندہ لیٹا, وہ لڑ گیا. میری باری آئی, میں لیٹا, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو, میں نے فاتحہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ پڑھو. انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤں, میں لڑک بھی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے, بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہے, وہ لیٹا, اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بزرگ نہیں ہے, جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتا ہے یہ مزار ہے, یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. شیطان تو ہے نا شرک پھیلانے کے لیے. تو یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتیں پڑھوا رہے ہیں, کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب 2 توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا, تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے, ہم کیا بگاڑ لیتے, بلکہ مجھے تو 1 لاکھ لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ کہیں دوبارہ آ کے لات نہ لگاتے ایک اور. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے, الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے, اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل. اور میں نے کہا ویسے بھی اگر لڑک تھپڑ پڑ رہے ہیں, یہ لاتیں لگ رہی ہیں, تو بزرگ تھوڑی کریں گے, یہ شیطان کر رہا ہے یہاں پہ. تو لیکن وہ اس کے بعد سے رپورٹ تھی کہ اب کسی کو لات لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے پھر بار لوگ اتنا آ رہے ہو, پھر جنات نے شروع کر دیا. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے, پھر یہ عملیات تو جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ کہ ان کو مایوس کر دو کہ بھائی تو تھپڑ مار, تو لات مار, میں ایسے کا ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا, بس 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہے نا, ابھی 2-4 جنات اور پیک مار. تو یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے, پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں, اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھئی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے, آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا. اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں, اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے.
بس ایک میسج دیا جاتا ہے, جنات وہ کام کر لیتے ہیں, خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے, جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں. ٹھیک ہے, حقیقت ہے, ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیونکہ بعض ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں ہم عامل بنیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں, بہت اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو, اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے اس کو ٹھیک کرے, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن من جادو پہ نہ ڈالو بھائی, آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں, تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں, جہاں گھر میں مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے کچھ کر دیا تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے, نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ جادو کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی. تو یہ جادو کی دو, اچھا ہاں, یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا, پہلی قسم کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں, آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہو تو میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا, آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, ایک بات بیٹھتی ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا, ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا, اس سے پوچھا یار یہ تو, وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے, ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ ایسے علاج کرتا تھا. علاج کیا کرتا تھا, اولاد والا پھر بھی نہیں ہوئی, اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا کیا, اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا, اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا, ایک عجیب سا, یہ اب یہ کیا ہے, مسمرزم ہو رہا ہے, خیال یہ نا دماغ پہ قابو پایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو دکھاؤ, کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو, بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو, صرف قمیض ان کی لمبی تھی, قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ ایک ایسی سورت ہے ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. قل ہو اللہ کہہ دیتے, وہ نارمل سب پڑھتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض, یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے, پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا. اب وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو, پڑھتے 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 اس نے کہا اور تیز ہوتے 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 ایک دم ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے گرا ہے, آواز آئی ہے, وہ ٹوٹا ہے, اس میں ان دونوں کے پتلے, اس میں سوئیاں, اور گند بلا بھرا ہوا ہے خون کے, چیتھڑے ویٹتے, ٹوٹ گیا. اس نے سکون کا سانس لیا, اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا, آپ کے پتلے پہ سوئیاں تھی اور ختم. وہ دونوں مطمئن ہوئے, گھر چلے گئے. اولاد تو ہونی نہیں ہونی, وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی, وہ تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی. ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی مٹکا تھا. یہ مسمرزم ایک فن ہے, آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو ہوں گی نہیں. سحروا اعین الناس ہے نا قرآن میں, جیسے جادوگروں نے رسیوں کو جب پھینکا ہے تو لگا کیا کہ یہ سانپ بن گئی, حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ بن گئی ہیں, ڈر بھی رہے ہیں, حالانکہ سانپ تھوڑی تھی. تو یہ والا جادو جو ہے نا, اس کے لیے کوئی بھی الفاظ دہرائے جائیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے, اس سے آپ ایک نفسیاتی طور پر نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں قرآن بھی پڑھوایا جا سکتا ہے, کوئی ہندی کے سنسکرت کے کلمات بھی. ہندو یہ کیا کرتے ہیں, سنسکرت زبان میں وہ پڑھائیں گے, گھوڑے بلے گدے گھوڑے سارے بلائیں گے, اور آدمی سمجھتا ہے بھائی کچھ ہے جادو. ہم بچپن میں جب کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ انتر منتر کلی کلنتر, تو وہ کچھ بھی. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ, مفتی صاحب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا قرآن سے جادو ہوتا ہے, قرآن سے تو جادو ختم ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب سمجھو, یہ عامل لوگ آپ کو الو بنائیں گے, قرآن کی آیتیں پڑھائیں گے, آپ کو ایسا لگے گا کہ جادو ختم ہو رہا ہے, حالانکہ وہ مسمرزم ہو رہا ہوتا ہے. آپ خام میں آ جاتے ہو مجھ پہ کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے حکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن سے مسمرزم کی, وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا, اس کا مطلب کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے, توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی یہ کچھ بھی جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا, قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے, حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی, اس میں کیا تھا, بہت تقسیم ہوئی ہے, وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ سورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا.
اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے اس سیڑھی کے خلاف بیان کیا، لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ واڑ میں، تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو، پھر کاروبار کرو. یہ وہ قرآن سیڑھی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے، جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے، تو 1-1.5 گھنٹہ جب آپ فریکوینسی کے ساتھ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں طبیعت نارمل نہیں رہتی، یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی. یہ ہوتا ہے. اب اس کی سیڑھی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے، الٹی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نارمل ہیں. اور اگر الٹی آ رہی ہے، چکر ہو رہی ہے، آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے، اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو. اب کیا ہوا، اس سیڑھی سے بے وقوف لوگ کیسے بنے کہ جی گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ فریکوینسی کا ظاہرت 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی. خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا، تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو تھر کے الٹیاں ہو جائیں نا، تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے. تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے، چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں بھر بھر کے، ریلیکس ہو گئے، تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں، یہ سمجھ لو جو بھی گن تھا، جادو تھا، وہ اب کیا ہو گیا ہے، نکل گیا. سب بکواس، الو بنانے والی باتیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے، کیا خانقاہ والے، کیا مفتیان کرام، بڑے بڑے بزرگوں کو، مفتیوں کو میں نے دیکھا وہ سیڑھیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں لاکھوں روپے کی سیڑھیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بیان کیا، میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے. اللہ کے بندو، 1-1 گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے تم پہ جادو ہے. ٹھیک ہے نا، نارمل تھوڑی ہو تم. تو وہ الٹی جب ہوگی تو اب وہ خام خامے وہم ہو گیا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. تو جب بھی کسی، ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب الٹی ہوتی ہے نا ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو، قرآن سے علاج کرنا ہے. تو جادو یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو یہ جو میں نے کہا تھا نا قرآن، اب حقیقت میں کیا ہے کہ جادو ان پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو الٹی تو ہو رہی ہے. الٹی کا سبب ان کے معلوم نہیں، اور وہ سبب کیا ہے، ایک فریکوینسی کے ساتھ تلاوت کا سننا. تو علامہ ظفر احمد عثمانی کے بعد کا مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے. یہ والا جنات والا جادو نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو جنات تو بھاگ جاتے ہیں اس سے. لیکن یہ والا جادو جس کے اسباب مخفی ہوں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہو، وجہ معلوم نہ ہو، یہ والا جادو قرآن سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن اصل میں تو جادو کے علاج کے لیے، لیکن کوئی اس کو، جیسے ایک شہد جو ہے نا وہ تو شفا کے لیے ہے نا، وہ بیمار کے لیے، بیماری کے لیے بھی شوگر کے مریض کو کھلا تو مر جائے گا وہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر کہیں کہ اب اگر میں بیان کروں کہ یہ مرا شوگر کا مریض اس لیے کہ اس نے شہد پیا، آپ کو استغفر اللہ، قرآن میں تو آتا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہد پینے سے مرا ہے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوگی کہ آپ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت زیادہ میرے خلاف کلپ بنے ہیں اس وقت، اور میں نے ایک مفتی صاحب کو حوالے بھی دیے. انہوں نے کہا بھائی حوالے کے بغیر، میں نے علامہ ظفر عثمانی کی عبارت نکال کے دے دی، یہ دیکھیں. پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، پھر بھی نہیں مانا. کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے باتیں پھینکتے ہو، دلیل نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، ایسی قرآن سے تو جادو کا علاج ہوتا. میں نے کہا یہ والی قسم جو جادو کی ہے، مسمرزم والی، یہ قرآن سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو عامل لوگ آپ کو کہتے ہیں نا یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس آیت کے ریپیٹ بار بار کرنے سے آپ کا کھوپڑی گھوم رہی ہو. ٹھیک ہے نا. ایک فریکوینسی کے ساتھ جب کچھ بھی سنیں گے آپ تو اس میں خطرہ، اور خاص طور پہ اس وہم کے ساتھ کہ مجھے کچھ ہے تو خطرہ ہوتا ہے. تو جادو کی ساری قسمیں خلاصہ بتا دوں بھائی. جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں، سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، اس کو جادو کہتے ہیں. اور پھر جادو کی 2 قسمیں، ایک تو وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جو میجک شو صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں، مسمرزم بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا، اور دوسری قسم جنات سے کام لیا جاتا ہے. لیکن یہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں ان کے اسباب ضعیفہ میں سے ہیں، عموماً نتیجہ مرتب ان پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ تر نتیجے، اس لیے اس میں توکل کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ پہ اعتماد کیا جائے، ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑا جائے. جو زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک اور آخری بات دماغ میں آئی تھی، بہت اہم بات تھی، وہ ہو جائے گی تو بات ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. نکل ہی گئی یار، ابھی کرنے ہی لگا تھا.
मियां बीवी के अक्सर केसेस में ना झगड़े होते हैं तो लोग कहते हैं जादू है। मैं कहता हूं भाई अपनी हरकतें ठीक करो, तो फौरन लोग दलील लेते हैं, कुरान में आता है युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, यहूदी जादू के जोर से मियां बीवी को लड़वाते थे। तो इसका मतलब है मियां बीवी को लड़वाने के लिए जादू बड़ा असर रखता है। तो यहां भी खूब समझें कि मियां बीवी में भी तफरीक जादू से होती है, लेकिन असबाब ज़ईफा में से अक्सर नहीं होता ये। दूसरा, इसमें जादू की पहली किस्म भी मुराद हो सकती है कि मियां बीवी में किसी ने गलत फहमियां पैदा कर दी, असबाब, ऐसे असबाब जो जिनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, यानी ऐसे काम कर दिए कि शौहर को बीवी पे शक होने लगा, बीवी को शौहर पे। बाज़ दफा ऐसे होता है ना, आप मिसाल के तौर पर लड़की बन के किसी मर्द को फोन कर लो और बोलो तुमने मुझसे वादा किया था, और खातून सुन ले तो वो तो बदगुमान हो जाएगी ना। तो इसी तरह जैसे टांगे दो हिस्सों में तोड़ दी, हालांकि पीछे एक ट्रिक होती है, तो ऐसे ही बाज दफा ऐसा यहूदी कर सकते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जिसकी कोई लॉजिक हो, लेकिन मियां को बिला वजह बीवी पे शक होना शुरू हो जाए, वो इतनी गहराई में जा ना सकता हो। तो इसलिए अगर मियां बीवी में ऐसी बदगुमानी हो ना, तो ये देखा करें भाई कोई ऐसा तो नहीं है कोई हमारे साथ खामखा में बदगुमान कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा गहराई में जाके गौर किया करें। तो ये वाला जादू भी होता है कि एक दूसरे से बदगुमान कर दिया जाता है ऐसे काम करके जो वो काम हुआ नहीं होता, लेकिन आपको लग रहा होता है कि वो हुआ है। तो जब आप उसकी तहकीक में जाओगे, गहराई में जाके इंक्वायरी करोगे, तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से भी